آج کے پروگرام میں بہت ساری چونکا دینے والی خبریں شامل ہیں۔ کس طریقے سے جو ہے وہ شفاف الیکشن کروانے کی آڑ میں جو ہے کراچی کے تمام ایس ایچ اوز کو تبدیل کروانے کی شکل میں جو ہے تقریباً کوئی 1 ارب روپے کی جو ہے وہ کمائی کیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے، اور بعض پیدائشی با اثر منہ زور ایس ایچ اوز نے جو ہے اپنے تھانوں میں اپنے جانشینوں کو جو ہے ایس ایچ او لگوا دیا تاکہ وہ ان کی میراث کی، ان کی جنت کی، ان کے اس بیوپار کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں۔ وہ منہ زور ایس ایچ او کون ہیں، ان پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم کسٹم کے ایک سینئر سپرنٹینڈنٹ پر بھی بات کریں گے، کس طریقے سے جو ہے وہ کچھ 6 کروڑ کی کھیپ نکلوانے کے معاملے میں جو ہے وہ انکوائری کے زد میں آ گئے، اور ان کی نہ صرف گرفتاری بلکہ معطلی اور برطرفی بھی جو ہے وہ زیر غور ہے۔ وہ کسٹم سپرنٹینڈنٹ کون ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ خود مقدس حیدر کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے، وہ کہاں کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے خود شاہ زیب میمن قتل کیس میں خود پریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر کا کیا کردار ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ بالآخر سندھ کے آئی جی راجہ رفعت مختار نے جو ہے وہ پولیس افسروں کے خلاف ڈنڈا اٹھائی لیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ ہم باضابطہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ اپنے پروگرام کی ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے تکلیف دہ جو ایک عمل کیا گیا ہے پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران، وہ ہے کراچی کے تمام ایس ایچ اوز کی تبدیلی کا۔ اب یہ بظاہر تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ شفاف الیکشن کروانے کی آڑ میں کی گئی ہے۔ اب میں کل کے پروگرام میں بھی کہہ چکا تھا کہ یہ شفافیت کی کیا معنی ہے خود کراچی پولیس کے بڑے افسروں کی نظروں میں۔ اب بات آگے بڑھانے سے پہلے میں توجہ چاہوں گا خاص طور سے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کی، اس کے علاوہ خود ان کے اپنے وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود سندھ پولیس کے آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب آپ کی، اور سب سے بڑھ کر جو ہے خادم اعلیٰ کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب آپ کی، کہ آپ کے اس چین آف کمان میں ہو کیا رہا ہے، آپ کے سیدھے سادے ہونے کا اور آپ کے جو ہے اللہ والے ہونے کا، یعنی کہ کتنا ناجائز فائدہ جو ہے وہ آپ کے زونل ڈی آئی جیز اور آپ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز جو ہے اس طرح کی آڑی تیڑی جو پوسٹنگ انہوں نے کی ہے، اس سے یہی سب کچھ نظر آتا ہے۔ ہوا کیا ہے، ایک تو کلیئر کٹ جو ہے وہ وائلیشن کی گئی ہے، خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ایس او پی ہے اس کی ایک صریحاً جو ہے اس کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یعنی کہا یہ گیا تھا کہ آپ نے تمام ایس ایچ اوز کو تبدیل کرنا ہے، تمام ڈی ایس پیز کو تبدیل کرنا ہے، تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو، لفظ تمام کل کا استعمال ہوا ہے، آل کا۔ لیکن یہاں پر کیا معیار آپ نے رکھا ہوا ہے کہ فیروز آباد تھانے کے ایس ایچ او کو کیوں نہیں تبدیل کیا گیا ہے؟ فیروز آباد میں جو ہے وہ اس وقت ایس ایچ او انعام جنیجو جو کہ کئی سالوں سے وہاں کے ایس ایچ او ہیں، آخر ان کے پاس کون سی گیدڑ سینگی ہے، ان کے پر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں تبدیل نہیں کیا گیا؟ آپ نے پوری کراچی کے تمام تر ایس ایچ او کو تبدیل کر دیا، جس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو 48 سے 72 گھنٹے لگے لسٹیں بنانے میں، اور لوگوں کو جو ہے اوبلائش کرنے میں، اور نوٹیں گننے میں کہ کس کو کہاں لگانا ہے، بھاؤ طے کرنے میں۔ تو یہ تو آپ نے اتنا عرصہ لگا، لیکن اس ایس ایچ او کو انعام اللہ جو یہ ایس ایچ او فیروز آباد جو ہیں انعام جنیجو کو، ان کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کس نے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قدموں کی ٹھوکر بنایا؟ کیا یہ ڈی ایس پی فیروز آباد کا فیصلہ ہے، یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو ہے خود ایسٹ عرفان بہادر کا فیصلہ ہے؟ کس کا فیصلہ ہے؟ جس کسی کا بھی فیصلہ ہے، ان کے کان پکڑنے کی، کان کو مڑوڑنے کی ضرورت ہے کہ یہ انہوں نے ایسا کرنے کی جرت اور ہمت کیسے کی، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جن کو میں نے ایڈریس کیا ہے،
خادم اعلیٰ صاحب آپ بھی پوچھیں ان سے، آئی جی صاحب آپ بھی پوچھیں، آپ سب پوچھیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کراچی کے دو بڑے موزور ایس ایچ او ہیں، ان کی پش پر کون ہے مجھے اس پر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے۔ دو موزور ایس ایچ او ہیں جو پچھلے ایک تو 15 سالوں سے اور ایک کو 5 6 7 سال ہو گئے، یہ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے کاروبار کے لحاظ سے سونے کی کان ہیں۔ ایک تو ہے نصیر تنولی ایس ایچ او بورڈ بیسن، نصیر تنولی ایس ایچ او بورڈ بیسن جنہیں وہاں سے تبدیل تو کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اتنے مزور ہیں، اتنے با اثر ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اتنے تگڑے ہیں کہ انہوں نے چارج اس شرط پر جو ہے اپنی اس سلطنت کا چھوڑا کہ انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ ان کے جانشین کو جس پر وہ نام ہاتھ رکھیں گے انہیں وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا جائے گا۔ اب ان کی چوائس پر، ان کی خواہش پر، ان کی فرمائش پر خود اسی تھانے کے جو ایڈیشنل سب انسپیکٹر تھے یا ایڈیشنل جو ایس ایچ او تھے، ریاض کو جو ہے وہاں بورڈ بیسن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا ہے۔ بورڈ بیسن پر جو ہے نصیر تنولی پچھلے 15 سالوں سے جو ہے وہ وقفے سے ٹرانزٹ پہ چلے جاتے ہیں، اس طرح ابھی ان کا جو ٹرانسفر ہوا یہ ان کا ٹرانزٹ پیریڈ ہے 3-4 مہینے کا۔ اس طریقے سے 3-4 مہینے کے لیے وہ کہیں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 2-4 سال پھر گزارتے ہیں، پھر جب پرانے ہو جاتے ہیں پھر کہیں چلے جاتے ہیں، 1-8 مہینے کے لیے پھر آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ الیکشن کی ڈیوٹی کے آڑ میں جو ہے یہ 2-4 مہینے کے لیے سٹی ڈسٹرکٹ میں چلے گئے ہیں، لیاری میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے اپنے جانشین کا وہاں انتخاب کر کے ان کی پوسٹنگ کرو۔ یہ ان کا پرانا ہی ایک طریقہ واردات ہے، ہمیشہ چاہے ایڈیشنل آئی جی کوئی بھی ہو، ڈی آئی جی زون ساؤتھ کے کوئی بھی ہو، ساؤتھ کے ایس ایس پی کوئی بھی ہو، ان کی اس خواہش کا احترام ہمیشہ ہر ایس ایس پی پر، ہر ڈی آئی جی پر، ہر ایڈیشنل آئی جی پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ایسا کریں جس طرح کا نصیر تنولی صاحب چاہتے ہیں، اب وہ کرتے ہیں۔ اس بار یعنی کہ الیکشن کمیشن میں بھی انہی کی چلی اور ان کے ہی جانشین کو وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زوار حسین جو کہ سائٹ بی کے ایس ایچ او ہیں، پچھلے 5 سالوں سے یہ بھی وہاں کے ایس ایچ او چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کی پش پر کون ہے مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فدا جاوری تو چلے گئے لیکن اس کے باوجود یہ وہاں کے ایس ایچ او چلے آ رہے ہیں۔ ان کی بھی یہ خواہش تھی، ان کی بھی یہ ضد تھی کہ میں جب اس صورت میں اس تھانے کو چھوڑوں گا، اپنے اس سلطنت کو، اپنے اس ریاست کو جہاں کا میں مہاراجہ ہوں، اس صورت میں چھوڑنے کو تیار ہوں گا اگر میرا جانشین یہاں کا ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہوتا، ورنہ میں کسی الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا۔ بعد میں ان کو راضی کر کے ان کی خواہش پر ان کے جانشین کے طور پر انہی کے ایڈیشنل ایس ایچ او جو ہے سب انسپیکٹر مسعود کو وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ کس طرح کا پولیس کا نظام اس وقت چل رہا ہے؟ راجہ رفعت مختار صاحب آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اسی طریقے سے خادم اعلیٰ صاحب، یہ آپ کی سادگی کا، آپ اللہ والے ہیں، آپ مولائی ہیں، آپ اتنا زیادہ دوسروں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، آپ سازشوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، آپ منافقت کو نہیں مانتے، لیکن یہ اس کے باوجود آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کون آپ کو ہاتھ دکھا رہا ہے؟ کون آپ کو اس وقت جو ہے ناکام کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھوں ایسے غلط ترین کام کرا رہا ہے جو کہ آگے چل کر جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم ہی پرابلم کریٹ کر دیں گے؟ آپ کیا جواب دو گے خود آرمی چیف کو جنہوں نے وعدہ کیا ہے کراچی کے بزنس کمیونٹی سے کہ وہ یہاں تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ خود آپ کے آئی جی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک نیا کراچی نظر آئے گا، نیا سندھ پولیس نظر آئے گا، اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ آپ کے فیصلے بڑے انقلابی ہوں گے کہ ایسے ایس ایچ او لگاؤ کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ تو یہ جو ایس ایچ او لگیں کیا واقعی یہ کراچی کے لوگوں کو دنگ کرنے کے لیے، حیران کرنے کے لیے کافی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کیا جا رہا ہے، خود آپ کے اپنے آپ کے جو ہے وہ یقین کو یا آپ کے اعتماد کو کس طریقے سے ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ خدا را اس میں اپنا کردار ادا کریں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 4 مہینے بعد، اس قسم کا مذاق جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم، پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں اٹھ کر اپنی خاموشی توڑیں اور پراپر طریقے سے جو ہے میرٹ کا استعمال کرتے ہوئے جو مستحق ہے ایس ایچ او شپ کے ان ایس ایچ او لگائے۔ آپ نے ویسے امتحان تو آپ نے پوری کراچی پولیس کے لے لیے، سب میں خوشی کی لہر دوڑا دی، لیکن ہوا کیا؟
वही पुराना खेल शुरू हुआ। सब कहते हैं कि पैसे चले इसमें, हर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने पैसे लिए, बोरियों के मुंह खोल दिए गए थे पैसे वसूल करने के लिए। करोड़ों का गेम हुआ है, एक एसएचओ नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, सब के सब चेंज हुए। और एक एक एसएचओ की कीमत जो है वो 10 लाख से ऊपर है, कि कहीं 20 भी है, कहीं 25 भी है, कहीं 50 भी, और कहीं एक एक खोखा भी लगा हुआ है। क्या हुआ, गुलाम हुसैन कुरैशी को आपने दोबारा एसएचओ लगा दिया? क्या ये जो 150 पुलिस वाले हैं कराची में, 36,000 पुलिस, 40,000 पुलिस वालों की नफरी के 40,000 पुलिस वालों में ये आपको यही 150 ही गिने नजर आते हैं कि आपने इन्हीं को एसएचओ लगाना है, इन्हीं पे झंडा लगा हुआ है पाकिस्तान का कि इनको एसएचओ लगाना वाजिब है, बाकी किसी को नहीं लगा सकते आप? ये क्या म्यार है, कौन सी कसौटी है जिस पर आप परखते हो? यानी जिनके पास पैसे हैं वही लगेंगे, यही उनकी अहलियत का म्यार है, यही मेरिट है आप लोगों का? या कोई काबिलियत भी है, किसी को काम आता भी है कि नहीं आता? आपने कहा कि अपर क्वालिफाई ही को आप लगाओगे, उसके नहीं लगाओगे। ये गिजरी का जो एसएचओ लगा है चौधरी जाहिद भट्ट, इन्होंने कहां से अपर किया है? ये कोई पंजाब से अपर करके आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से अपर करके, कहां से अपर करके आए, कौन सा अपर इन्होंने किया है? ये तो कोई अपर नहीं किया, इन्होंने को आपने गिजरी का एसएचओ लगा दिया। एक चौधरी जाहिद नहीं, यहां पर बहुत सारे जो है वो पैसे देकर जो है वो एसएचओ बनने में कामयाब हो गए। खादिम आला साहब, मैं आपको मुखातिब करूं, खुदारा इसमें अपना किरदार अदा करें, ये आप पर वाजिब है, आपकी जिम्मेवारियों में शामिल है। राजा रिफत मुख्तार साहब, आप भी इसमें अपना किरदार अदा करें। ये एक संगीन मजाक जो है इस नए सेटअप में, इस निगरान सेटअप में, इस शफाफ इलेक्शन करवाने की आड़ में कितना गैर शफाफ काम हो रहा है। यानी कि आप बिल्कुल वही बात हुई ना कि आप हराम की कमाई से आप हलाल गोश्त खरीदने जा रहे हैं। यानी आप शफाफ इलेक्शन किन से करवा रहे हैं? उनसे करा रहे जो खुद गैर शफाफ है। जब आपका जो है उनको एसएचओ लगाने का अमल ही गैर शफाफियत पर मबनी है, तो शफाफ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? आपको यहां पर जो है शफाफियत का मुजाहरा करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आपके इलेक्शन भी शफाफ होंगे। सारे के सारे उनके पोलिंग एजेंट आपने जो है एसएचओ लगा दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये कैसे शफाफियत यहां पर आप पैदा करने की कोशिश करेंगे? सिवाय ड्रामे के इसको मैं और क्या नाम दूं? खुदारा अपनी आंखें खोलें खादिम आला साहब, मैं आपको मुखातिब करूं। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, काश कि मेरी बात जो है वो आप समझ लें। उस तूफान के आने से पहले जो इस किस्म के कारनामों के सर अंजाम देने की शक्ल में आता ही है, जिससे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लिहाजा मैं आपकी आंखें खोलने के लिए इतने सख्त तरीन जुमलों का इस्तेमाल करने पर मजबूर। अब चलते हैं, हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है कि कौन कहां जा रहा है। मुक़द्दस हैदर ई जोन के डीआईजी कहां के डीआईजी बनने जा रहे हैं। इत्तला ये मिली है कि उन्हें जो है वो केपीओ में जो है वो पोस्ट दी जा रही है एडमिन की, जहां इमरान याकूब है इस वक्त। उन्हें गालिबन इत्तला ये मिली है कि हेडक्वार्टर का डीआईजी बनाया जा रहा है। डीआईजी हेडक्वार्टर बनने जा रहे हैं इमरान याकूब, और मुक़द्दस हैदर जो है वो उन्हें डीआईजी एडमिन केपीओ लगाया जा रहा है, जहां वो अपने बॉडी के साथ चले जाएंगे, अपने करीबी बैजमेंट के साथ। इमरान शौकत जो वहां पर डीआईजी एडमिन है। इसी तरीके से जो है अब ट्रैफिक में मुकाबला होगा दो डीआईजीज में, इकबाल दारा और खुद इरफान बिल्लोच। दोनों में कौन जो है ये मार्का सर करने जा रहे हैं, ये 24 से 48 घंटे में ये भी फैसला होने जा रहा है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब हम बात करते हैं कस्टम में। कस्टम से जो हमारे नुमाइंदा खसूसी वहां के हैं एयू पापड़ वाले ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है कि अब खुद कस्टम के बड़े अफसरान कस्टम के चूरी तले भी आने शुरू हो गए। यानी पहले तो एहसास अदारों ने उनको पकड़ा था, 2 कस्टम सुपरिटेंडेंट को, ईरानी डीजल और छालिया के स्मगलिंग वाले, लेकिन अब जो है खुद याकूब माको जो है, जो कि रोज अव्वल से जो है इन एक्शन थे, अब उनके चूरी तले जो है ये बेईमान हरामखोर जो कस्टम अफसरान है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बहुत बड़ी खेप जो है, जो कि 6 करोड़ 20 लाख का जो है स्मगल शुदा सामान निकाला जा रहा था कोई एक हफ्ते कबल 6 और 7 सितंबर की शाम में। तो उधर जो है एक कस्टम के सुपरिटेंडेंट हैं जो कि एयरपोर्ट पर ही होते हैं,
نام غالباً ان کا جو ہے یہ اظہر علیمی، ان کا پروٹوکول تھا، آیا تھا کہ ان کے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دیا جائے. 4 افراد تھے، ان کو پروٹوکول دیا گیا دبئی سے. جب ان کا سامان سکیننگ سے گزر گیا تو پتا چلا کہ یہ تو کوئی 2-4 ٹیلی فون نہیں، تو بہت بڑا سامان ہے. جب اس کی مالیت نکالی گئی تو اندازاً جو ہے ڈالروں میں جو ہے وہ تقریباً بن رہے تھے $1,90,000، اور پاکستانی کرنسی بن رہی تھی 6,18,00,000. جس کے بعد جو ہے وہ انہیں روکا گیا، اور سپرنٹینڈنٹ جو وہاں پر تھے وہ آ گئے کیا نام ہے کسٹم کے. انہوں نے سب اس کو جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت سارا مال ہے. اس کی جب نکالا گیا تو جناب اس میں تو کہ یہ سارا سامان کوئی بہت بڑا کھیپ تھا. جس کے بعد جو ہے جب یہ اطلاع ملتی ہے، خود وقار حیدر صاحب آتے ہیں ڈی سی، وہ جب چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان 4 افراد کو جو ہے جو کہ کھیپ لانے والے اظہر اقبال، محمد فضل، امجد گل اور زول نورین جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. گرفتاری کے بعد جو ہے وہ پھر جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ مت لگاؤ، یہ ہم جو ہے وہ سیٹنگ میں آ رہے ہیں، ہم کام کرتے ہیں. کس کے لیے نام لیا انہوں نے؟ اظہر علیمی کے لیے. اور یہ کھیپ لانے کے ہم نے مبینہ طور پر 30 لاکھ روپے انہیں ایڈوانس دیے تھے. اور ہم یہ روز تو نہیں لاتے ہیں، ہفتے میں 2 ہمارے کھیپ آتے ہیں، اور ہم پہلے اسی مہینے میں جو ہے وہ 8 کھیپیں پہلے نکال چکے ہیں. اس سے زیادہ مقدار کی، یہ تو 6,20,00,000 کی ہے، ہم اس سے پہلے جو ہے 20 کروڑ کی کھیپیں نکال چکے ہیں. یہ ان 4 ملزموں کا کہنا ہے کھیپیوں کا. تو اب اس میں سامان کیا ہے ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں سامان جو ہے یہ کوئی 36 تو آئی فون ہیں، 65 آئی پیڈ ہیں، واچ گھڑیاں جو ہے ایپل کی یہ 37 ہے، میکس بکس ہے، کمپیوٹر رم جو ہے 1250 ہے. اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس میں جو ہے پھر خود یعقوب ماکو نے جو ہے اس اہم ترین معاملے کی، جس میں خود کسٹم کے بڑے افسران اور پوری ایک گینگ ملوث ہے، اس کی انکوائری جو ہے کسٹم کے بہت ہی سینئر اور تجربہ کار اور دیانتدار اصول پرست افسر جو ہیں یہ اسفند یار کو دے دی ہے، اور ان کو سختی سے تاکید کی کہ کسی کی سفارش کو خاطر میں نہ لا جائے، بلکہ ڈے ٹو ڈے وہ اس معاملے کی تحقیق کریں. جو کسٹم افسران اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، ان کو چالان کر دیا تاکہ ہم ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل کارروائی کر کے انہیں سسپینڈ اور ڈسمس کریں گے. اب کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے پہلا نام جو ہے وہ جب ملزموں نے جن کا نام لیا اظہر علیمی کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، اور اظہر علیمی کو جو ہے وہ اس رپورٹ کے نتیجے میں نہ پہلے سسپینڈ کر دیا جائے گا، ڈسمس بھی کیا جائے گا، اور انہیں اس مقدمے میں جو ہے چالان کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے خود یعقوب ماکو کی جانب سے. اب تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ صرف اظہر علیمی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اس سارے گینگ میں جو ہے ان کا ایک سابقہ جو سپرنٹینڈنٹ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری کا جو رائٹ ہینڈ ہیں، خود جمال بھی اس کا بھی نام اس میں آ رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے 2 انسپکٹر جو ہیں وہ نام ان کے آ رہے ہیں، خود زبیر رانجھا کا اور رائے سلیم کا. جمال ضیاء ہے اور یہ 2 انسپکٹر جو ہے زبیر رانجھا اور رائے سلیم، یہ بھی اس میں جو ہے وہ بالواسطہ یا براہ راست ملوث بتائے تھے. یہ کھیپ نکالنے میں ان کا ہاتھ ہے. انہیں 30 لاکھ روپے دیے گئے تھے اس کھیپ نکالنے کے، اور خود ملزموں کا کہنا ہے کہ وہ اس مہینے میں کوئی 8 کھیپ پہلے نکال چکے ہیں، اور عرصہ دراز سے جو ہے وہ اظہر علیمی کے لیے ہی کام کرے. پروٹوکول کے نام پہ جو ہے یہ دھندا جو ہے چل رہا تھا. اب اس میں جو ہے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے کسٹم کے جو چیف کلیکٹر کسٹم ہے یعقوب ماکو نے جو ہے وہ بہت بڑی انکوائری جو ہے وہ اس سلسلے میں شروع کروا دی. یہ کہنا ہے خود پولی ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. اب یہ جو شاہزیب مرڈر کیس کی میں نے بات کی تھی خود یہاں کیا نام ہے سولجر بازار کی. اب میں توجہ صرف چاہوں گا خادم اعلیٰ صاحب آپ کی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے آپ کے لیے اور سندھ کے آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب، کیونکہ اس میں آپ کے اپنے سٹنگ ڈی آئی جیز ملوث ہیں. سٹنگ ڈی آئی جیز میں نے پہلے پروگرام میں کہا 2 تو خود ویسٹ زون کے
سابقہ ڈی آئی جیز ہیں اور ایک اس وقت موجودہ جو زونل ڈی آئی جیز ہے اس میں ایک ڈی آئی جی شامل ہے, 2 ایڈیشنل آئی جیز ہیں, اس کے اندر ایک سابقہ آئی جی سندھ بھی شامل ہے. اس لیے یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک علی باکسر ہے, پچھلے کوئی 15 دن پہلے یہ گرفتار ہوتا ہے عیدگاہ تھانے کے علاقے سے گرفتار ہوتا ہے. گرفتاری کے بعد اسے انتہائی خاموشی کے ساتھ ان ڈی آئی جیز کی مداخلت پر جو ہے جیل کسٹڈی کر دیا تھا. حالانکہ وہ وانٹڈ تھا, اشتہاری مجرم کو جیل کسٹڈی ہوتی ہے, لیکن جب کوئی بہت سارے خاص کیسوں میں ہو تو اس کے لیے پھر اس کو ریمانڈ لیا جاتا ہے جیل سے, ان سے ریکوری کروانے کے لیے کہ وہ آلہ قتل کہاں ہے, وہ جو ڈی وی پی تھی وہ کہاں ہے, یعنی جس میں بہت سارے جو ان کے جو پردہ نشین جو ہے, ان کے پیچھے جو لوگ کام کرتے ہیں, ان کے پکڑے جانے کا جو ہو تو وہ چیزیں ان سے ریکور کرنی تھی, لیکن وہ ریکور نہیں کروائی کیونکہ انہی لوگوں نے اس کو بچانا تھا, تاکہ اگر یہ منہ کھولتا ہے تو وہ سارے کے سارے یعنی کہ پپو بلڈر پکڑا جائے گا. پپو بلڈر اگر پکڑا گیا تو پھر ان کے ساتھ جن ڈی آئی جیز کی جو ہے وہ حرام کی اربوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ سارے کے سارے اسکرین پر آ جائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم زین صاحب آپ اس میں توجہ دیں, اور آئی جی صاحب آپ کے ڈی آئی جیز کی حرام کی کمائی جو ہے وہ بے نقاب ہونے جا رہی ہے اگر آپ اس پپو بلڈر پر ہاتھ رکھتے ہیں, کیونکہ اس کا یہ فرنڈ میں نے یہ 4 بندوں کو قتل کر چکا ہے, بڑے نامی گرامی قتل کیس, اس میں خود ایک نادر مقصی قتل کیس بھی, لہذا اس میں آپ تفتیش کرو. سب سے پہلے آپ تفتیش کی شروعات جو ہے پریڈی کے اس ڈی ایس پی سے کریں جس کا نام ملک صفدر ہے, جو کہ آئی او ہے, تفتیشی افسر ہے نادر مقصی قتل کیس کو. نادر مقصی قتل کیس میں جنوری 2023 کے اندر 17 یا 18 کو اس کو بلوایا گیا تھا, خود علی باکسر کو تفتیش میں شامل کیا گیا تھا. اس کی تفتیش کر کے اس کو ایک پروسیس سے گزار کر کلین چٹ دے دی کی تھی کہ یہ اس قتل کیس میں ملوث نہیں ہے. حالانکہ وہ دوسرے 3 قتل کیسوں میں وانٹڈ تھا, جس میں یہ سولجر بازار تھانے کے کیس میں جو اب گرفتار ہوا ہے اس میں وانٹڈ تھا. وانٹڈ ہونے کے باوجود اس ملک صفدر نے آخر اسے گرفتار کیوں نہیں کیا, قانون کے تقاضے کیوں نہیں پورے کیے؟ جب اس کو اس کیس میں شامل تفتیش کیا تھا آپ نے کلین چٹ کیسے دے دی تھی؟ ظاہر کلین چٹ آپ نے شامل تفتیش کرنے کے بعد کی تھی, آپ نے اس وقت اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا ان دوسرے 3 کیسوں میں؟ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس پہ کتنی بڑی ڈنڈی اس وقت بھی انہی انویسٹر ڈی آئی جیز نے ماری تھی اپنے اس انیف پپو بلڈر کو بچانے کے لیے, جس کا یہ فرنٹ مین ہے. تو لہٰذا خادم رین صاحب آپ اس میں خدارہ اس میں مداخلت کریں. وہ جیل میں ہے, جیل سے اس سے پہلے کہ وہ آپس میں پیچ اپ کر کے کمپرومائز کرے اس مدعیوں سے, شاہزیب میمن کے گھر والوں سے, اور یہ راضی ہو کے باہر آ جائے تو یہ سارا کا سارا دھواں اڑ کے تحلیل ہو جائے گا, راگ بند کے بکر جائے گا, کسی کے ہاتھ کچھ ملے گا. لہٰذا یہ اس وقت موقع ہے اس پر ہاتھ ڈالنے کا, اس لیے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. تو اس میں مخاطب کروں گا خود وزیر داخلہ جو ہے سندھ کے بریگیڈیئر حارث صاحب, آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہم ترین اسکینڈل ہے, اس پر آپ کام کریں. اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے بات کروں گا راجہ رفعت مختار آئی جی سندھ کے تاریخ ساز کارنامے پر. بالآخر کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی خاموشی توڑ دی اور پنجاب طرز پر جو ہے سندھ پولیس کو چلانے کا انہوں نے پہلا اندیا دے دیا ہے کمپلینٹ سیل پر کاروائی کرنے کی صورت میں. جو کمپلینٹ سیل انہوں نے بنوایا تھا, جو انہوں نے اپنا نمبر دیا تھا عوام الناس کو کہ بھئی جس کو جو شکایت ہو تو وہ اپنا میسج دے سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر, اس پر کاروائی ہوگی. اس کا پہلا اجلاس تھا, تمام ایس ایس پیز کو بلایا گیا تھا جو کمپلینٹ سیل کے انچارج ہیں, خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ اس میں موجود تھے, دوسرے ایڈیشنل آئی جیز بھی موجود تھے, اور ان کے موجودگی میں آئی جی نے کہا کہ ڈی آئی جی صاحبان خود اس پر کاروائی کرے, اگر میرے پاس کوئی کمپلینٹ آ گئی تو پھر میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ سخت ترین قسم کا انہوں نے میسج دے دیا کہ وہ لاقانونیت کسی بھی حال میں برداشت نہیں کریں گے, چاہے وہ ڈی آئی جی کرے چاہے وہ ایس ایس پی کرے, وہ سخت ترین ایکشن لیں گے. ان کو عہدوں سے نہ صرف ہٹائیں گے بلکہ ان کو سسپینڈ کر کے ان کی رپورٹ بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ ڈویژن کو بھجوانے میں تاخیر نہیں کریں گے. اس قسم کا سخت ترین پیغام جو ہے ایڈیشنل آئی جیز کو دے دیا گیا ہے اور زونل ڈی آئی جیز کو, ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو دے گا کہ ان کے پاس کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے عوام کی طرف سے وہ کوئی رعایت نہیں کریں گے. اس قسم کا سخت ترین حکم نامہ جو ہے راجہ رفعت مختار کی جانب سے جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے. جو ان کی جانب سے پریس ریلیز آیا 1 منٹ میں اس پر بھی بات کروں کہ انہوں نے کہا کیا ہے.
بہت ہی یعنی کہ خوش آنند پیغام ہے یہ کہ سندھ پولیس تبدیل ہونے جا رہی. کمپلینٹ سیل میں موصولہ شکایت متعلقہ ڈی آئی جی خود دیکھیں. آئی جی سندھ شکایت کنندہ کی رسائی مجھ تک ہوئی تو میں بذات خود ایکشن لوں گا. میں اگر ایکشن لوں گا تو کوئی معافی نہیں ہے. متعلقہ ڈی آئی جی شکایت کی نہ صرف تصدیق بلکہ تحقیق بھی کریں. راجہ رفعت مختار لوگوں کے مسائل اور کیسے سنیں اور ان کے حل کی جانب مثبت پیش رفت کریں. کمپلینٹ سیل کو ہدایت. یعنی کمپلینٹ سیل کو بہت زیادہ انہوں نے پاورفل کر دیا ہے. 13 ستمبر تک کہتے ہیں کہ 10,193 شکایتیں موصول ہوئی ہے. 7,271 شکایت کا ازالہ کیا گیا جبکہ 2,922 اقدامات بدستور جاری ہے. اچھا، پولیس آفیسر پر جو ہے 2470 شکایتیں جو ہے وصول ہوئی ہیں. پولیس آفیسر فیسیلیٹیشن ڈیسک پر جو ہے 2470 شکایتیں موصول ہوئی ہیں. یہ اطلاع ہے. تو یہ ایک توپ کا گولہ ہے یہ بیان جو آئی جی سندھ نے دیا ہے پولیس افسروں کو، ڈی آئی جیز کو، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو. خدارہ اپنا قبلہ درست کرنے ورنہ آپ سب جو ہے جتنی منت تلوں سے آپ نے پوسٹنگ حاصل کر لی ہے چوراستوں سے، یہ پوسٹنگ جو ہے وہ چٹکی بجا کر جو ہے اس طرح کی مجرمانہ غفلت لاپرواہی کے نتیجے میں ٹھکانے لگائی بھی جا سکتی ہے. اس قسم کا پیغام آئی جی کی جانب سے انہیں دیے جانے کی اطلاع ملی. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.